آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دل کھٹک رہا ہوتا ہے، دل ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی، نہیں نہیں تمہارے قیام کیے قبول نہیں ہوئے، تمہارے رکوع کیے قبول نہیں ہوئے۔ آخر کیا وجہ ہے ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اور دل آواز دیتا ہے نہیں نہیں تمہاری یہ نیکی قبول نہیں ہوئی۔ آخر کیا وجہ ہے ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، دعا کرنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد ہمارا دل ہم سے کہتا ہے نہیں نہیں تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے ولی تھے، متقی پرہیزگار تھے، درویش تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے۔ ان کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضرت کیا وجہ ہے کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد ہمارا دل ہم سے کہتا ہے، دل کھٹک رہا ہوتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ہمیں بتایا جائے کہ آخر ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں کرتا؟ ہم رات کے دوسرے پہر اٹھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں، ہمارا مقصد پورا ہوتا ہی نہیں۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ حضرت ہمیں بتایا جائے کہ دعا کے قبول نہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے۔ حضرت نے آگے جو جواب دیا، دعا کے قبول نہ ہونے کی جو وجہ بیان کی، وہ سونے کی تختی پہ لکھنے والی بات ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جب لوگوں نے کہا حضرت ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ہماری دعا قبول نہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے، وجہ تو بتا دیں، تو آگے اللہ کے ولی نے جواب دیا بھائیو، عبادت قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو تو جانتے ہو لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ تم اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہو اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، تم لوگ وہ کام تو کرتے نہیں ہو، اور اگر کرتے بھی ہو تو دکھاوے کے لیے کرتے ہو۔ نادانو، حضور علیہ السلام پر ایمان تو لاتے ہو دکھاوے کے لیے لیکن حضور علیہ السلام کی مانتے نہیں ہو۔ آقا علیہ السلام کو تو مانتے ہو لیکن آقا علیہ السلام کی نہیں مانتے۔ یوں تو کہتے ہو حضور علیہ السلام کے نام پر ہماری جان قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ جملہ تو تم بار بار اپنی زبان پہ دہراتے ہو۔ حضور کو تو مانتے ہو، حضور کی نہیں مانتے۔ تم قرآن تو پڑھتے ہو لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ تم نمازیں تو پڑھتے ہو لیکن دکھاوے کے لیے۔ اللہ کی نعمتیں تو کھاتے ہو لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آئے شکر ادا نہیں کرتے۔ تو پھر مجھے اس بابا کی کہانی یاد آ گئی۔ ایک بابا جی تھے، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا۔ آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنا، اگر سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، وزن پڑے گا، کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو۔ بابا جی 3 دن آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ ہائے، ڈاکٹر صاحب نے 3 دن کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ یہ بابا جی ہسپتال سے نکل کر شام کو گھر آیا، اس نے کھانا پینا بند کر دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن گھر والے بول ہی پڑے، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، اور ڈاکٹر نے آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ ہے فقیر رو کر کہنے لگا، بابا رو کر کہنے لگا بیٹو، کھانا اس سوچ کی بنیاد پر نہیں کھا رہا کہ جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی، اور اس کا رزق کیسے کھاؤں جس کریم رب کو سجدہ بھی نہیں کر سکتا، جس کریم رب کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتا، اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے امام غزالی کی وہ بات یاد آ گئی۔ آپ نے کہا او گنہگار بندے، او بدکار بندے، او اللہ کے نافرمان، پھر تجھ سے بہتر تو وہی کمیاروں کا کھوتا نکلا۔ مالک اگر کھوتے کو چارہ نہ بھی ڈالے
تو کھوتا پورا دن باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے، باہر سے چر کر آتا ہے، شام کو نوکری مالک کی کرتا ہے۔ فرمایا کتنا نادان ہے تو کہ تو کھاتا بھی مالک کا ہے، نافرمانی بھی مالک کی کرتا ہے۔ اللہ والے نے کہا بیٹے ہم اللہ کی نعمتیں تو کھاتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جنت اطاعت گزاروں کا گھر ہے، جنت اللہ کے فرما برداروں کا گھر ہے، جنت اللہ کے محبوب بندوں کا گھر ہے۔ اس بات کو بخوبی جانتے ہوئے بھی ہم جنت کی طلب نہیں کرتے۔ یہ ہم جانتے بھی ہیں کہ جہنم گنہگاروں کا گھر ہے لیکن پھر بھی ہم جہنم سے ڈرتے نہیں۔ یہ ہم جانتے بھی ہیں کہ اگر شیطان کی مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے، یہ جاننے کے باوجود بھی ہم نے شیطان سے دوستی لگائی ہوئی، ہم نے شیطان سے یاری لگائی ہوئی، شیطان کو اپنا سمجھ رکھا ہے، شیطان کے ساتھ رشتہ داری بڑھائی ہوئی، اپنے اندر شیطان کو سما رکھا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، ضلالت کی بات تو یہ ہے، ہم نے شیطان کو اٹھا کر اپنے اندر بٹھا دیا۔ جوانو خدا کے لیے اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ جوانو خدا کے لیے اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا کہ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، وہ شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گئے۔ خدا کے لیے اپنے اندر یہ جو شیطان بٹھا رکھا ہے تم نے، اس شیطان کو نکال دو، اس شیطان کو مار دو، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اللہ والے نے کہا بیٹے دعا کی قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم شیطان لعین کو اپنا دشمن جانتے ہو لیکن اس شیطان سے بھاگتے نہیں، اس شیطان سے ڈرتے نہیں، اپنا دشمن جان کر بھی اس شیطان سے تم لوگوں نے یاری لگا رکھی۔ اور سنو دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم اپنے عزیز و اقربا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو، عزیز و اقربا کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو لیکن پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موت کو ہم برحق سمجھتے ہیں لیکن آخرت کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کرتے، موت کو ہم برحق سمجھتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کے بجائے ہم دنیا اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے، ہے غریبوں کی مدد نہیں کرتے، مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتے اور ظالم کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے شابش دے رہے ہوتے ہو۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور نادانو تم اپنی برائیوں کو تو چھوڑتے نہیں مگر دوسروں کے عیب نکالتے رہتے ہو، اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھتے نہیں، دوسروں کے عیبوں سے پردہ کھینچتے رہتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح ایسے لوگوں کی دعائیں قبول کہاں سے ہوں؟ ایسے شخص کی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہو؟ جوانو جب تک ان بیماریوں سے نکلو گے نہیں تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔